ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، اس میں کل ہمارے سامنے بات آئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ دونوں صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی تھی، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب انہیں بشارت دی گئی تو اس موقع پر ساتھ ہی یہ الفاظ بھی تھے کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی دے دیجیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت دی تھی جب فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر ٹھہرے تھے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ دروازے میں قریب بات سن رہی تھیں، وہاں بشارت بھی تھی، اس پر وہ ہنس پڑی تھی۔ قرآن میں سارا واقعہ تو وہاں ذکر آیا تھا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت ٹوئنز ہوئے تھے، جڑواں بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو آتا ہے، ایک کا نام یعقوب آتا ہے، دونوں جڑواں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی اور عیسو کو دعا دی تھی، ان کو حکومت سلطنت ان کے خاندان میں زیادہ مشہور ہوئی۔ اللہ عالم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ حضرت رفقہ، میں نے بتلایا تھا کہ وہ خاتون جن کے کئی تعلق سے نبی بنتے ہیں، شوہر بھی، سسر بھی، اور اولاد میں بھی نبوت ہے۔ تو حضرت رفقہ انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد کہ بیٹا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خواہش بھی تھی اپنی زندگی میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ سے عراق کے علاقے میں بھیجے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، عراق میں بابل کے علاقے میں بھیجا جائے۔ والدہ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ بیٹا وہاں جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روانہ ہو گئے عراق کے علاقے۔ یہاں ان کے ماموں تھے، یعنی حضرت رفقہ کے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے ماموں، ان کے ہاں یہ جا کر ٹھہرے، اور وہاں پر بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے، قرآن و حدیث میں کسی میں یہ واقعہ نہیں ہے، تاریخ دان لکھتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ وہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے 10 سال خدمت کی تھی، ثمانیہ حجج فإن أتممت 10 فمن عندي۔ حضرت شعیب علیہ السلام مشہور قول کے مطابق وہاں پر 10 سال بکریاں چرائی تھی۔ اسی طرح انہوں نے بھی خدمت کی تقریباً 10 سال اپنے ماموں کے ہاں۔ ماموں کی بیٹی سے پھر ان کا نکاح ہوا، مختلف نام کتابوں میں لکھے ہیں، لیا بھی لکھا ہے، حیا بھی لکھا ہے، راحیل بھی نام لکھا ہے، واللہ اعلم۔ بڑی بیٹی سے پہلے نکاح ہوا، ان سے انتقال کے بعد، اور بعض کہتے ہیں ان کی زندگی ہی میں، کیونکہ اس وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حلال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام ہوا۔ چوتھے پارے کے آخری الفاظ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وہاں بھی قرآن کہتا ہے إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو پہلے گزر چکا۔ تو یہ 2 بہنوں سے یکے بعد دیگرے نکاح ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی ماموزاد بہن، انہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں 10 بیٹے ایک اہلیہ سے اور آخری 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، یہ دوسری اہلیہ سے راحیل نامی اہلیہ سے ہوئے۔ اور بنیامین کے بارے میں ہے کہ یہ اس وقت ہوئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے دوبارہ سے فلسطین کے علاقوں میں جا چکے، اس وقت ماموں کے پاس رہے، اور ماموں کے پاس جب نکاح ہوا اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہوئی، یہی نبوت عطا کی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو عراق کے اس علاقے میں، اور کنعان اور فلسطین کے علاقے میں حکم ہوا جانے کا۔ یہ ماموں سے اجازت لے کے وہاں روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کی ولادت۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے آگے بہت اولاد ہوئی، اور یہی آگے چل کے خاندان بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بھی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ 12 قبیلے موجود تھے،
موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پہ عصا مارا تھا، اثنتا عشرۃ، وہ آتا نا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ 12 قبیلے تھے. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ منتخب کر لیا تھا. تو یہ 12 قبیلے اس طرح بنے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، یہ قرآن میں بھی ہے. ایک تو بنی اسرائیل ہے نا، وہ تو الگ ہے. قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا نام خود ہے. چوتھے پارے کی دوسری آیت ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. یہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا اصل میں لفظ ہے، 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک اسرا اور عید. عید اللہ تعالیٰ کا نام ہے سریانی زبان، اور اسرا سریانی زبان میں کہتے ہیں بندے کو. جیسے عربی زبان میں عبداللہ ہے، اسی طرح اس عبرانی میں اسرائیل. تو اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ ان کی زبان میں. یہ بھی نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. انہی کی اولاد پھر آگے کہلائی بنی اسرائیل. جیسے ہم کہتے ہیں بنی آدم، تو بنی آدم کا مطلب ہے اولاد آدم. تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ اولاد اسرائیل، یعنی اولاد یعقوب. اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ خاندان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تاریخ کی کتابوں میں ہے 3,500 یا 4,000 تک قول آتا ہے، اتنے نبی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں بھیجے. اسی لیے نبیوں کا خاندان خاندان بنی اسرائیل ہی کہلاتا ہے، اور صحیح کہلاتا ہے. بنی اسرائیل، خاندان بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام. کیونکہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل تو نہیں ہے، وہ تو خود اسرائیل ہے. ان کی اولاد میں بنی آئی، پھر اولاد میں براہ راست یوسف علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی. اس دوران ان کے درمیان تقریباً 3,500-4 ہزار کے قریب انبیاء آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاندان بنی اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے جنہیں ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل ہو، ان کا شجرہ دونوں کا ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے یا جد الانبیاء ہے، ابراہیم علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام اس طرح ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان 12 بیٹوں سے پھر آگے 12 نسلیں چل. پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ پورا کل انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اسی خطے میں رہے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے، کچھ اسرائیلی روایات ہیں، کچھ تاریخی روایات ہیں. قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی صراحتاً وضاحت نہیں ہے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے بادشاہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی جس خطے میں اللہ نے ان کو بھیجا. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھ کر وہ کنویں میں ڈالے گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام بکتے ہوئے مصر میں پہنچے. اور بعد میں اخیر میں پھر یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو، اور 60 کے قریب افراد تھے اس میں خاندان کے، ان سب کو لے کر اس فلسطین سے پھر دوبارہ کہاں آ گئے؟ مصر. جب مصر آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، اس وقت تقریباً 100 سے زائد عمر تھی، جو کتابوں میں لکھا ہے 120 یا کچھ پلس مائنس عمر تھی یعقوب علیہ السلام کی. قرآن میں یہ تو ہے کہ آنکھ کی بینائی متاثر ہو گئی تھی، پھر وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی لگائی تھی، آنکھ کی بینائی لوٹ آئی تھی. بڑھاپا تو تھا، 100 سے زائد عمر. 16 یا 17 سال مزید رہے ہیں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. پھر انتقال فرما دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور ان کی وصیت تھی کہ مجھے دفنایا جائے میرے باپ کے پاس، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں ادھر مدفون ہے ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ. اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ وہی شام فلسطین کے علاقے کے اندر وہاں پر مدفون. تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو وہاں دفنایا گیا. قرآن کی ایک آیت پہلے پارے کے آخر میں ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ وصیت کر رہے تھے اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی. اور آگے الفاظ ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا سب کو. یہ 12 قبیلے جن سے بنے، اس میں بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور بعضوں نے نام بھی لکھے ہیں، وہ کوئی کنفرم نہیں ہے، مختلف نام ہیں. 12 بیٹے تھے. ان کے سامنے جو وصیت کی قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. انہیں فکر تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ہم آپ کے بعد آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل، ان کا جو رب تھا اسی کو پوجے عبادت کریں گے. الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. یہ قرآن نے ذکر کیا. لیکن قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت اور ان کے حالات کا زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں ہے. ان کا زیادہ تفصیلی حالات کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑا تفصیلی قرآن نے اس کو احسن القصص بھی کہا ہے کہ سب سے بہترین قصہ قرآن نے اس کو ذکر کیا. تو کل انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات آئے گی. اسی میں یعقوب علیہ السلام کا مزید تذکرہ بھی آئے گا. پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور پھر دور آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام، پھر اور آگے انبیاء علیہ السلام آئیں گے. تقریباً 25 کے قریب 26 یا 27 نام ہیں جو قرآن میں انبیاء کے ہیں. لیکن قرآن میں ہی یہ بھی ہے کہ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل اور ورسولا لم نقصصہم علیک. بہت سے رسولوں کا ہم نے قصہ بیان کیا ہے اور بہت سے رسولوں کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا. ہمارا ایمان یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے. قالوا سمعنا واطعنا، جتنے اپنے اپنے زمانے میں نبی رسول تھے سب سچے نبی اور رسول تھے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء سے سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.